السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک سوال خصوصاً گاؤں وغیرہ میں برق رفتاری سے ادھر ادھر چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے، اپنے آپ کو عالم کہنے والوں نے، یہ کہا کہ ایک جانور جو بڑے جانور ہوتے ہیں، گائے، بیل یا اونٹ یا اونٹنی، تو اس میں پورے گھر والے ہی ایک جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں 7 لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اعتبار سے عقل چلانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ایک لمٹ رکھا گیا ہے۔ شریعت، دین یا اسلام عقل کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی عقل پرستی کا نام ہے۔ سنن ابی داؤد کہ اس روایت کے پیش نظر دین کے اندر عقل کو روک دیا گیا ہے، بولے دین یا عقل پرستی کا نام نہیں ہے، بتا دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر اس حدیث کو لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد انسان کے عقل و قیاس پر، انسان کے سوچ اور تھنکنگ پر رکھی گئی ہوتی تو مناسب تو یہ تھا کہ ساکس کے نیچے مسح کیا جاتا، لیکن میں اپنے سسر محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ثابت ہوا کہ عقل پرستی کا نام اسلام نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ انسان اتنا ہی عقل لگائے جتنا شریعت میں عقل لگانے کی اجازت ہے۔ ہاں، ایک انسان اگر کیپیبل ہے پورے کے پورے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو قربان کر سکتا ہے، 1 سے زائد بھی کر سکتا ہے، 2 4، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی آپ نے قربانی کی ہے، تو اس صورت میں اگر چاہیں انسان تو زیادہ دے سکتا ہے، لیکن انسان کے سامنے ایک آپشنس رکھا گیا۔ جیسے مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ڈیلی کمانے والے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیوی بال بچے بھی کم سے کم سال میں اگر ڈیلی گوشت کھانے کو نہیں ملا، کم سے کم عید اور تہوار یا ہمارا جو فیسٹیول ہے تو اس مومنٹ پہ کم سے کم ہمارے گھر کے بچے کو، بیوی کو، گھر والے کو گوشت ملنا چاہیے، تو آپشنس رکھا گیا۔ تو انسان 10,000 یا 20,000 اکیلا جمع نہیں کر سکتا ہے، 30,000 انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیا وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کے لیے آپشنس۔ جب حدیث کے اندر عام بات بتائی گئی تو کسی عالم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس طور پر وہ خاص کرے، اور خاص کرنے کے لیے ان کو تخصیص کی دلیل لانی پڑے گی۔ جی، اب بتا دیا گیا کہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بعض مواقع سے 10 لوگ بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بھی روایت صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر میں بتا رہا ہوں، اگر ایک گائے اگر پورے گھر والے یا اکیلا ایک انسان اگر 1 نہیں 2 یا 3 یا 4 اگر دینا چاہیں، وہ اگر طاقت رکھتا ہے تو دے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اونٹ 2 4 اگر وہ ذبح کرنا چاہیں اکیلا تو کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آپشنس رکھا گیا کہ بھائی ایک جانور کو خریدنے میں کم سے کم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ مطلب اگر 2 لوگ خرید کر دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں، 3 لوگ اگر خرید کر دینا سکتے تو بھی دے سکتے ہیں، 4 لوگ اگر خرید کر دینا سکتے تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک آپشنس رکھا گیا، ایک لمٹ رکھی گئی کہ زیادہ سے زیادہ مور 7% ایک جانور میں، بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث ہے۔ ان جابر بن عبد اللہ قال
حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحرنا البعیر عن سبا والبقرۃ عن سبا، رواہ مسلم فی کتاب الحج، حدیث نمبر 1318۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کیا، ہم نے نہر کی یعنی اونٹ کی 7 لوگوں کی طرف سے اور گائے کی قربانی کی 7 لوگوں کی طرف سے۔ یہ حدیث بالکل صاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو چیزیں مطلق ہے اس کو مقید کرنے کی آپ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر مقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تخصیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تخصیص کی دلیل لے آئیے پلیز۔ اللہ کے واسطے اس قسم کی باتیں نہ کریں جس بات کی دلیل اور جس بات کا پروف آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔